بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد ہر تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو پالنہار ہے، العالمین جہانوں کے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ حمید احمد حمدن، تعریف اور شکر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تعریف اللہ تعالیٰ کے کمالات پر اور شکر اس کے احسانات پر۔ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک تو نازل ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی اس کے بعد۔ دوسری ترتیب وضع کے اعتبار سے ہے، یعنی قرآن مجید میں پہلے کون سی آیت ہے پھر کون سی۔ قرآن کریم کی ترتیب نزول کے اعتبار سے الگ ہے اور وضع کے اعتبار سے الگ۔ مثلا نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، حالانکہ وضع کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کے آخری پارے میں ہے۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، یہ تیسرے پارے میں ہے۔ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں رکھنے کے اعتبار سے پہلی صورت اور پہلی آیات ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترتیب نزولی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ترتیب وضعی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حمد سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور فرمایا الحمدللہ، لیس شیء احب الیہ الحمد من اللہ تعالی ولذلک اثنى علی نفسہ فقال الحمدللہ۔ ایسی دعا جس کا ثواب فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں سے کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے اور اس پر الحمدللہ کہہ دے تو اس کا یعنی الحمدللہ کہنا پوری دنیا سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ اس دعا کا کتنا ثواب لکھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ویسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے۔ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا یعنی قیامت کے دن، تو میں خود اس کو اس کا بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ویسے بھی تعریف کی اصل مستحق ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جس چیز میں بھی اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی یا کوئی کمال ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کسی مخلوق میں بھی کوئی کمال اپنا ذاتی نہیں ہے۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے کسی کو گرمی یا روشنی پہنچے تو حقیقت میں یہ سورج کا فیض ہے، اور سورج کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ کسی بہترین قسم کے آرٹ، کسی تعمیر یا کسی اور چیز کو دیکھ کر زبان سے اس کے لیے تعریف کلمات نکلتے ہیں تو ظاہر میں یہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان نے اس چیز کو بنایا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو عطا کیا ہے۔ کوئی حاکم انصاف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کی خوبی اس کے اندر رکھی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کمال عطا کیا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت ہے یا کسی کی عادت پاکیزہ ہے تو اس کے لیے بھی تعریف کی اصل حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ یہ سب خوبیاں اسی کے دین ہیں۔ جب ساری خوبیوں اور کمالات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو بڑائی اور تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے عقل مند انسان حقیقت جان کر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، جبکہ نادان ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، آگے یہ بتا کر کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس مغالطے کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے رب ہیں، صرف ان کی ہی پرورش کرنے والے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا ایک عالم ہے، اس طرح کے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان سب کی پرورش، دیکھ بھال اور انتظام اکیلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ چاہے کوئی کسی بھی دھرم مذہب کا پرستار و پابند ہو، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں۔ احسان ماننا شرافت کا تقاضا ہے۔ معمولی سا احسان کرنے والے کا بھی شریف لوگ احسان مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے احسانات کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیا اس کا احسان نہیں ماننا چاہیے؟ اس کے احسان ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ کتنی بڑی نادانی اور ناشکری کی بات ہے کہ انسان اس مالک کی عبادت و اطاعت کو چھوڑ کر
اپنے جیسے انسانوں، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا پرستش کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔